بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت چہار ہوں، یعنی 4 کلاس کے بچوں سے مخاطب ہوں۔ 4 کلاس کیسے ہیں بیٹا آپ صاحب؟ جی بیٹا، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں نظم نعت کے سوال جواب جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ سوال جواب سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پہ چیک کریں کہ آپ کا نظم نعت کے متعلق جو کام ہم پہلے کر رہے ہیں وہ آپ کی کاپی پر موجود ہے۔ اگر آپ کی کاپی پہ ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے کوئی یا غیر حاضری کی وجہ سے آپ کا کام رہ چکا تو سب سے پہلے آپ اس کو مکمل کریں۔ آئیے سوال دیکھتے ہیں، ہم نے آج کے سبق میں کون سے سوال شامل ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم نعت کے شاعر کا نام لکھیں۔ یعنی نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں، نظم کی صورت میں جو ہمارے پاس سبق ہے اس کو کس نے لکھا ہے۔ نظم لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو شاعری کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں۔ تو شاعر کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ نظم نعت کے شاعر کا نام سید نظر زیدی ہے۔ کیا نام ہے نظم نعت کے شاعر کا نام؟ سید نظر زیدی ہے۔ شاعر کا لفظ یہاں پہ جگہ کم ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ٹھیک نہیں لکھا گیا، تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ شاعر کا لفظ یہاں سے آپ نے، یا اوپر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اپنی تحریر میں اس کو بالکل سیدھا اور صحیح لکھنا ہے۔ تو گویا ابھی سے جب آپ بڑی کلاسز میں ہوتے ہیں تو جب آپ نے نظم کی تشریح کرنی ہوتی ہے، نظم کے حوالہ دینا ہوتا ہے، تو آپ کو نظم کے شاعر کا نام ضروری پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ کے پاس جیسے نظم حمد ہے، لیکن آپ اس کے علاوہ آئندہ آنے والے اسباق میں بھی بہت سی نظمیں شامل ہوں گی جن کو الگ الگ شعراء نے لکھا ہوگا، تو ان کے نام جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بڑی کلاسز تک جانے تک آپ کو پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ آپ نے نظم کا نام اور اس نظم کے جو شاعر ہوتے ہیں ان کا نام جب نظم لکھی ہوتی ہے سب سے اینڈ پہ جا کے لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ اینڈ پہ دیکھا کریں کہ ایک سائڈ پہ شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے، اور فوراً پہلے آپ نے اس شاعر کا جو نام ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یاد کرنا ہوتا ہے کہ شاعر کا جو نام ہے اس کو آپ اچھے سے لرن کر لیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 2 ہے، نظم نعت میں شاعر نے کس بات کا اظہار کیا ہے؟ یعنی نظم نعت میں شاعر ایک عنوان لیتا ہے، اس عنوان کے تحت پھر وہ شاعری کرتا ہے، تو اس میں شاعر نے کس بات کا اظہار کیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ نظم نعت میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ نظم نعت میں شاعر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، خوبیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن صفات سے نوازا ہوتا ہے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہیں، آپ کا درجہ سب نبیوں سے بلند ہے، آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق سے، انسانوں میں سب سے بڑا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ شاعر کیا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنے پیار، اپنے احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ ہم بھی دیکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم فوراً سے درود شریف پڑھتے ہیں، احترام سے نام لیتے ہیں، تو گویا یہ بھی ہماری عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، جو سب سے ضروری بات ہے۔ ٹھیک ہے، محبت اور عقیدت بھی بیٹا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اس کو اظہار کا موقع دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقیناً ہم مسلمانوں کے دلوں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محب الہی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری محبت نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ناپسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو دنیا میں کون سی بدل ہوا، کون سی تبدیلی آئی؟ جو جواب دیکھتے ہیں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں توحید کی روشنی پھیلی اور جہالت کی تاریکی کا خاتمہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی اس وقت دنیا میں بہت ہی زیادہ جہالت اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔
لوگ جو ہیں وہ اس قدر وحشیانہ عادتوں کے مالک تھے، وحشیانہ عادتوں کے عادی تھے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو جنگل کے قانون کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ جو طاقت میں ہوتا ہے وہ غریبوں کو نہیں چھوڑتا، جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ سب پہ اپنا روب جھاڑتا، جس کا دل چاہتا کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیتا۔ اس کے علاوہ بتوں کو پوجتے تھے لوگ، قتل و غارت بہت زیادہ تھی، لڑائیاں بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کس کی علامت ہوتی ہے؟ جہالت اور طریقے کی، اندھیرے کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ کو جو پیغام دے کر بھیجا وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا، وہ روشنی پھیلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہمارے لیے عمل کی باتیں تھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک بار مانیں، اس کے نبیوں کو مانیں، اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، ہم یوم آخرت پر ایمان لائیں، ہم اس کی کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے یہ جتنی جہالت اور طریقے کی عادات تھی وہ چھوڑنا شروع کر دی، وہ چھوڑ دی۔ وہ نیک اور مسلمان پاکیزہ لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا، اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں کیا آئی؟ کون سی تبدیلی آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں توحید کی روشنی کی تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی روشنی کی تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کی روشنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں امن و سکون ہو گیا۔ عرب کا وہ جو جاہل معاشرہ تھا وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ جی بیٹا جی، یہ آپ کے آج کے سوال جواب۔ آپ نے ان سوالوں کو لکھتے وقت آپ نے پوائنٹر کا جو یوز کرنا ہے وہ بیٹا آپ نے سوال لکھتے وقت پوائنٹر لکھنا ہے آپ نے، لیکن جب اس کا جواب تحریر کریں گے تو آپ نے کیا جواب تحریر کرنا ہے وہ آپ نے پینسل سے کرنا ہے۔ سوال جتنے بھی ہیں وہ آپ نے پوائنٹر سے لکھنے ہیں۔ تحریر کاپی پہ کام کرتے وقت آپ سب نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ڈیٹ اینڈ ڈے پراپر چیک کریں اپنی کاپی کے اوپر۔ اب آپ لوگ جو ہیں اپنا کام کو باقاعدگی سے، ریگولرلی سے جو بھی سبق کی ترتیب ہے ان کو یاد کرتے جائیں، اور روزانہ آپ کام یاد کر کے اپنی کاپی پہ لکھا بھی کریں، ایک رف کاپی بنا لیں، اس پہ آپ اپنا کام کریں۔ اور خود سے بیٹے جب آپ کو ایک چیز بتائی جا رہی ہے، جب آپ کو پڑھ کے سمجھایا جا رہا ہے، تو آپ ٹیوشن پہ یا ماما پہ خود بھی آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں۔ جب آپ کو ریڈنگ آتی ہے، آپ اس کو ایک سوال ایک دفعہ کرنے سے آ جاتا ہے، تھوڑے سے مشکل لفظ ہوتے ہیں ان کو 2 سے 3 مرتبہ دہرائیں، اور کوشش کریں روزانہ کا کام روزانہ کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔